اسے پہچانتے ہو؟ وہ غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا یہ رشید خان کی بیوی کی شال ہے۔ وہ پہچان گیا اور اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ تم ملا ہے ان سے؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ سرتاپا لرز رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی تشفی کی باتیں کی اور اسے بتایا کہ اس کے اہل خانہ سے میری ملاقات کہاں اور کن حالات میں ہوئی تھی اور اب وہ لوگ کہاں ہیں۔ میرے بیان کے دوران مرزا محمد کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ ان سب رنگوں پر بے قراری کا رنگ غالب تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ان سے 2 گھنٹے کی مہلت لے کر آیا تھا اور یہاں پھنسے اب اسے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی باہمت والدہ ابھی تک اسی جگہ اس کا انتظار کر رہی ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا، تو وہ حیران رہ گیا اور اس کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگیں۔ اس نے اپنے پکڑے جانے کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے: 3 ہفتے پہلے مرزا محمد خانہ بدوشوں کے ہمراہ ٹل جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ایک رات انہوں نے ایس کی شکل والی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ رات کو ایک گھڑ سوار اس سے خیمے میں ملنے آیا۔ وہ ایک دیرینہ واقف کار تھا اور خیمے کو پہچان کر مرزا محمد تک پہنچا تھا۔ اس نے مرزا محمد پر انکشاف کیا کہ وہ معروف ڈکیت عیسیٰ جان کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے اور عیسیٰ جان کا ڈیرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ مرزا محمد کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ صبح ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جائیں ورنہ ان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شناسا کی باتیں سن کر مرزا محمد کا ذہن کسی اور طرف چل نکلا۔ اس نے اپنی بستی کے خانو نامی شخص کو اچھے دنوں میں کچھ رقم قرض دی تھی اور یہ خانو کچھ عرصہ پہلے عیسیٰ جان کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ مرزا محمد کے دل میں آئی کہ کیوں نہ وہ خانو سے اپنی رقم کا تقاضا کر کے دیکھے۔ شاید عام حالات میں وہ ڈاکوؤں کے اڈے پر جانے اور ایک ڈاکو سے رقم کا مطالبہ کرنے کی حماقت نہ کرتا، مگر ضرورت انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے لاڈلے بھائی کی بیماری کے سبب مرزا محمد بھی مجبوری کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ خانو سے 8,000 روپے کی رقم اسے واپس مل جاتی تو اس کے کئی مسائل حل ہو جاتے۔ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر اپنے شناسا کے ساتھ عیسیٰ جان کے اڈے کی طرف چل نکلا۔ وہاں خانو سے ملاقات تو ہوئی لیکن الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ 8,000 روپے دینے کے بجائے خانو نے نہ صرف اس کا اسلحہ چھین لیا بلکہ گھڑی، جوتے اور کپڑے تک اتروا لیے، اور جب تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق مرزا محمد نے احتجاج کیا تو اسے پولیس کا مخبر قرار دے کر بندی خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر بھی مرزا محمد کی قسمت اچھی تھی کہ مار پیٹ کے دوران اس سے وہ سچ نہیں اگلوا لیا گیا جسے وہ چند میل دور خیمے میں چھوڑ آیا تھا، یعنی اس کا بھائی، ماں اور جوان خوبصورت بھاوج۔ اگر خانو وغیرہ کو معلوم ہو جاتا کہ مرزا محمد کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ ہیں تو انہیں بھی کھینچ کر ڈیرے پر لے آتے اور مرزا محمد کی عزت تار تار ہونے میں کوئی کسر نہ رہ جاتی۔ چھاپا مار پارٹی کے ارکان رہا ہو چکے تھے۔ اب ہمارا یہاں رہنا بے مقصد تھا، تاہم ڈیرا چھوڑنے سے پہلے ہم نے یہاں کی تلاشی لینا ضروری سمجھا۔ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر ہم نے قریباً 1 گھنٹہ تلاشی میں صرف کیا۔ سخت سردی اور تھکن کے عالم میں کی جانے والی یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ ڈیرے سے معقول مقدار میں مال مسروق کا ہاتھ لگا۔ اس میں قریباً 10 عدد چھوٹی بڑی رائفلیں اور ان کا ایمونیشن تھا۔ اس کے علاوہ 2 ٹیپ ریکارڈر، 2 ریڈیو سیٹ، کیمرے اور کچھ دستی گھڑیاں شامل تھیں۔ یہ سارا سامان ایک بڑے جستی صندوق میں بند کر کے زمین دوز کر دیا گیا تھا۔ عیسیٰ جان کے 2 قریبی ساتھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو اس صندوق تک پہنچنا ناممکن تھا۔ عیسیٰ جان کے خاص کمرے میں الماری نما سنگھار میز کے چور خانے سے ولایتی شراب کی چند بوتلیں، نقد رقم اور طلائی زیورات برآمد ہوئے۔ عیسیٰ جان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ جو کچھ برآمد ہو چکا ہے وہ اصل سامان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا سامان ہم نے کینوس کے بڑے بڑے تھیلوں میں بند کر کے 3 خچروں پر لاد دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں ڈیرا چھوڑنے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عین ممکن تھا کہ عیسیٰ جان اور شنکر کے منتشر ساتھی جمع ہو کر پھر اس ڈیرے کا رخ کریں اور ہمیں ان سے لڑنا پڑ جائے۔ تاہم لشکر خان ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ جان کا گروہ جس طرح منتشر ہوا ہے اب کئی مہینے تک اکٹھا نہیں ہو سکے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب عیسیٰ جان کو بالکل نئے سرے سے جتھا بندی کرنی پڑ جائے۔ نہ جانے کیوں میں لشکر خان کے خیال سے اتفاق نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ شنکر تھا۔ میں جو کچھ شنکر کے بارے میں جانتا تھا لشکر خان نہیں جانتا تھا، بلکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور شنکر عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے عیسیٰ تنہا ہو کر بھی پہلے سے زیادہ طاقتور تھا۔ بہرطور میں اپنے احساسات وضاحت سے لشکر خان تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ چھاپا مار پارٹی کے ارکان پر آہستہ آہستہ افیون کا اثر کم ہونے لگا تھا، اور امید تھی کہ سپہر تک وہ سفر کے قابل ہو جائیں گے۔ مرزا محمد پر یہ اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے دوپہر 1 بجے اسے ڈیرے سے روانہ کر دیا۔ منزل تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ اسد خان کو بھیجا گیا۔ مرزا محمد کو لباس مہیا کر دیا گیا تھا۔
گھوڑا اس کا اپنا ہی تھا جو ابھی تک ڈیرے کے استبل میں بنا ہوا تھا۔ روانہ ہوتے وقت مرزا محمد کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میں نے گلشن کی سرخ شال اس کے حوالے کر دی اور اس کے ساتھ ہی 8,000 روپے کی رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ یہ وہ رقم ہے جو تم نے خانو کو قرض دی تھی، میں نے جواب دیا۔ خانو خود یہ رقم واپس کرتا تو اس کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا، مگر یہ رقم ہم نے بزور بازو حاصل کی ہے۔ لیکن یہ رقم خانو کی تو نہیں ہے، یہ اس ڈیرے سے ملی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملا ہے۔ اس سارے مال میں خانو کا حصہ بھی تو ہوگا۔ تم سمجھو یہ خانو کی رقم ہے، لمبے چکروں میں مت پڑو، بس اسے اپنے پاس رکھو۔ مرزا محمد کے چہرے پر تھوڑی دیر تذبذب کے آثار نظر آئے، پھر ضرورت کی چھپکلی تذبذب کے پتنگے کو ہڑپ کر گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر سر جھکا لیا۔ چند لمحے بعد مرزا محمد گھوڑے پر سوار ڈیرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ایک راہ گم کردہ مسافر اپنے خیمے کی طرف لوٹ رہا تھا، خیمہ جہاں ایک ماں کی ممتا اپنے بیٹے کی منتظر تھی، ایک بھائی کی محبت دست شفا کا اور ایک دلہن کی آنکھیں سہاگ رات کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں دیر تک مرزا محمد اور اسد خان کو نشیب افراز میں ڈوبتے ابھرتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پھلاہے، چنار اور میمانی کے گھنے پیڑوں کی آڑ لے کر میری نظروں سے اوچل ہو گئے۔ میں گہری سانس لے کر لشکر خان کی طرف گھوما۔ چلو برادر، اب ہم بھی چلنے کی تیاری کریں، میں لشکر خان سے کہا۔ میرے لہجے میں ایک عجب طرح کی بے قراری خود بخود سرایت کرتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی میرے الفاظ کی باز گشت فضا میں تھی کہ دائیں جانب جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی، کوئی چیز اڑتی ہوئی ہماری طرف آئی۔ بظاہر یہ پتھر تھا لیکن پتھر نہیں تھا، یہ موت تھی، ایک دستی بم تھا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ دستی بم ہے۔ لشکر خان صرف مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ چکا تھا، مگر جب تک وہ گردن پھیر کر اس چیز کا مشاہدہ کرتا جس نے مجھے بے طرح چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، ہوا میں تیرتی ہوئی موت یقیناً ہم دونوں کے درمیان لینڈ کر چکی ہوتی۔ سیکنڈ تو ایک بہت طویل عرصہ ہے، اس سے کہیں کم مہلت تھی میرے پاس۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور حتی الامکان تیزی سے جست کر کے لشکر خان پر جا پڑا۔ شدید دھکے کے نتیجے میں لشکر خان پشت کے بل اور میں اوندے منہ پتھریلی زمین پر گرا۔ ہر کی قوت کے سبب ہم دور تک گھسرتے چلے گئے۔ میں لشکر خان کی رائفل زمین سے ٹکرانے اور لڑکنے کی آوازیں سنی، پھر ایک زوردار دھماکے نے سماعت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے سر کا پچھلا حصہ اور کنپٹیاں بازوؤں میں چھپا رکھی تھی۔ دھماکے کے بعد پہلا احساس مجھے یہی ہوا کہ میں زخمی ہونے سے محفوظ رہا ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، لشکر خان سیاہ دھوئیں کے بادل میں سے نمودار ہو رہا تھا، بظاہر وہ بھی محفوظ تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ان جھاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں سے دستی بم اچھالا گیا تھا۔ مجھے کریم کلر پتلون کی جھلک نظر آئی، کچھ تیزی سے فرار ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس مفرور کے پیچھے دوڑ لگا تھی۔ مجھے یاد ہے لشکر خان اور اس کے 2 ساتھی بھی میرے پیچھے آ رہے تھے۔ رک جاؤ، میں نے بھاگتے بھاگتے ریوالور نکال لیا اور چیخ کر کہا۔ یکایک کریم پتلون والا لڑکھڑایا اور مرزئی کے پودوں میں گرا۔ میں اسے دبوچنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اور انکشاف ہوا، پتلون والے سے آگے بھی کوئی بھاگ رہا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے لشکر خان سے کہا، خان تم اسے سنبھالو۔ لشکر خان نے بھاگتے بھاگتے حلق سے ایک ایسی آواز نکالی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ ٹانگوں کی پوری قوت سے میں نے 30-40 گز کا فاصلہ طے کیا اور پھر مجھے وہ دوسرا شخص بھی نظر آ گیا۔ اس نے سرخ چکدار کوٹ پہن رکھا تھا۔ اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم پر دستی بم پھینکنے والے وہی 2 افراد تھے جو یہاں عیسیٰ جان کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے عیسیٰ جان اور لشکر خان میں چپکلش شروع ہوئی تھی۔ یکایک فائر ہوا، گولی میرے دائیں جانب شاخوں سے ٹکراتی گزر گئی۔ یہ فائر سرخ کوٹ والے کی طرف سے ہو رہا تھا۔ میں نے جوابی فائرنگ کی، میری ریوالور نے اوپر نیچے 3-4 شعلے اگلے۔ سرخ کوٹ والا بھاگتے ہوئے بری طرح لڑکھڑانے لگا۔ رک جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے پلٹ کر ایک اور فائر کیا۔ یہ گولی میرے کافی نزدیک سے گزری تھی۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں کھو گیا۔ بھاگے گا تو مارا جائے گا، میں نے چیخ کر وارننگ دی۔ یہ وارننگ پنجابی زبان میں تھی، لہٰذا اس کا اسٹائل خود بخود سلطان راہی جیسا ہو گیا۔ اس دوران لشکر خان کے 2-3 ساتھی بھی درختوں کی آڑ لیتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ سرخ کوٹ والے نے اپنے چاروں طرف موت کی زلزلاہٹ محسوس کی تو ایک دم ہمت ہار دی۔ ریوالور پھینک کر اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دیے۔ لشکر خان کے ساتھی لپک کر گئے اور اسے رائفلوں کے کندوں سے بری طرح مارنے لگے۔ شاید وہ اسے جان ہی سے مار ڈالتے کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھڑایا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سرخ کوٹ والا پاشا تھا، دوسرے نے اپنا نام مجھے بتایا۔ جس وقت ہم نے ڈیرے پر ہلہ بولا یہ دونوں اتفاقاً باہر تھے، تاہم ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ بھاگ سکتے۔ ہم سارا وقت ان کے ارد گرد موجود رہے تھے۔ وہ بھاگنا چاہتے تو فوراً نگاہ میں آ جاتے اور گولی کا نشانہ بن جاتے۔
آخر موقع دا کر انہوں نے دفاعی انداز چھوڑ دیا اور جارحانہ اقدام کا فیصلہ کیا۔ دستی بم کی موجودگی انہیں شہ دے رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ 2-3 آدمی دستی بم کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کی رائفلیں حاصل کر کے وہ باقی افراد کو بھی ہینڈز اپ کرا لیں گے یا پھر ویسے ہی بھون کر رکھ دیں گے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ میں جانتا تھا کہ ان سے پوچھ گچھ کی کوشش بیکار ہے۔ وہ ان ملزموں میں سے نہیں تھے جو آسانی سے بک دیتے۔ ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے خاص اہتمام کی ضرورت تھی۔ میری گولی نے پاشا کی پنڈلی کو نشانہ بنایا تھا۔ گولی گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کروائی۔ لشکر خان نے ان دونوں کی مکمل تلاشی لے کر مشکیں کستیں اور ایک موٹے تازے خچر پر لدوا دیا۔ جس جگہ دستی بم گرا تھا وہاں زمین سیاہ ہو گئی تھی۔ اس سیاہ زمین کے پاس ہی ایک گھوڑے کی لاش پڑی تھی۔ دستی بم کا پرخچا گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں کے درمیان لگا تھا اور اس جوانہ مرگ نے چند سیکنڈ کے اندر اندر جان دے دی تھی۔ لشکر خان مسلسل مجھے احسان مندی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، برادر، بچانے والا تو خدا ہے، لیکن تم وسیلہ بنا ہے۔ تم ہم کو نیچے نہ گراتا نا تو اس غازی مرد کے ساتھ ساتھ ہم پہ لمبا لیٹ گیا ہوتا۔ میں نے کہا، دراصل درختوں کی طرف تمہاری پشت تھی۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے آدمی سر سے گرنے والی ٹوپی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بولا، تم کچھ بھی بولو لیکن ہم اپنے اوپر تمہارا احسان سمجھتا ہے۔ ہوا کا رخ ذرا سا بدلا تو بدبو کے بھبکے ہمارے نتنوں میں گھسنے لگے۔ یہ جمعہ خان کے بھائی کی بےگورو کفن لاش تھی جو کئی دنوں سے جانوروں کی کھینچاتانی کا شکار ہو رہی تھی۔ ہم نے بوجھل دلوں کے ساتھ اس کے باقی مادہ حصے ایک گڑے میں دبا دیے اور ڈیرے سے روانہ ہو گئے۔ پاشا اور مجیب کے علاوہ ڈیرے سے گرفتار ہونے والے دیگر 13 افراد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پاؤندہ بستی واپس پہنچنے میں ہمیں قریباً 4 گھنٹے لگ گئے۔ ہماری سست رفتاری کی ایک وجہ ایس پی برکت اور دیگر 9 رہا شدہ قیدی بھی تھے۔ ان کی حالت ابھی پوری طرح سنبھل نہیں پائی تھی۔ خاص طور پر ایس پی برکت صاحب تو ٹھیک طرح سے گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ پا رہے تھے۔ غیر محسوس طور پر کبھی ان کا پاؤں ایک طرف لٹک جاتا، کبھی دوسری طرف۔ صوبیدار مرجان کا سر بدستور پنڈولم کی طرح ہل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ کسی بات کی فیصلہ کن انداز میں نفی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم پاؤندہ بستی پہنچے تو رات کے 8:30 بج چکے تھے۔ سردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ رات 8-9 بجے تک پاؤندہ بستی عموماً سنسان نظر آنے لگتی تھی، تاہم آج صورتحال مختلف تھی۔ بستی میں روشنیاں جل رہی تھیں اور لوگ گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ خاص طور پر سردار کے جھونپڑے کے ارد گرد کافی رونق دکھائی دیتی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے بلندی سے دیکھا۔ بستی میں داخل ہونے کے لیے ڈھلوان پر پہنچے تو 20 گھنٹے پہلے کے سارے مناظر نگاہوں میں تازہ ہو گئے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، ڈائنامائٹ اور گرنیڈ کے دھماکے، جنگی نعرے اور لشکریوں کی چیخو پکار، مکمل جنگ کا احساس سما تھا۔ وہ یہ سوچ کر عجیب سا احساس ہونے لگا کہ ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اس ڈھلوان پر مرنے مارنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اب مرنے مارنے کا کام پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ وہی درخت تھے، وہی پتھر، وہی ٹیلے، لیکن یہاں گھومنے پھرنے والے کچھ لوگ آج سطح زمین کے نیچے جا چکے تھے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں رکاسا کرن زخمی ہو کر گری تھی اور ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا تھا۔ اس کے قریب ہی دیو کامت سمبل کے پاس وہ جگہ تھی جہاں 2 روز پہلے تک میرا اور گل شیر کا مورچہ تھا۔ لڑائی کے دوران اس مورچے کے اوپر کوئی دستی بم گرا تھا۔ زمین ادھری ہوئی تھی اور ایک نازک پودا کٹ کر مورچے میں بے جان پڑا تھا۔ ہم بستی میں داخل ہوئے تو گہما گہمی کی وجہ ہماری سمجھ میں آئی۔ یہ گہما گہمی جرگے کے ایک فیصلے کے نتیجے میں نظر آ رہی تھی۔ چند روز پہلے لنگر خان کی غیر موجودگی میں جرگے نے اسے موت کی سزا دی تھی۔ اب اس سزا پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ کسی ایڈونچر فلم کا سین تھا۔ لنگر خان پھلاہی کے مضبوط تنے کے ساتھ رسی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی پگڑی گلے میں جھول رہی تھی اور چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ گیس لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ کپڑے کی طرح سفید دکھائی دیتا تھا۔ لنگر خان کے قریب ہی 4 تنومند اصیل گھوڑے ایک چنار سے بنے ہوئے تھے۔ لوگ لنگر خان کے چاروں طرف ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ سردار بشر گل اور سفید بالوں والے چند بوڑھے ایک بڑی چارپائی پر براجمان تھے اور تیز تیز لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیگر لوگ بھی لشکر خان کو نظر انداز کر کے ہمارے گرد جمع ہونے لگے۔ ایس پی برکت اور کرم لیوی کے خستحال جوانوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا۔ سردار کے جھونپڑے کے سامنے الاؤ کے پاس چند جہازی سائز کی چارپائیاں ڈال دی گئی تھیں۔ قہوے کی بڑی بڑی کیتلیاں ہمارے گرد گردش کرنے لگیں اور جرگے کے ارکان بڑے اشتیاق سے ہماری باتیں سننے لگے۔ لشکر خان نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ سجان کے ڈیرے پر کیسے ہلہ بولا گیا
اور کس طرح قیدیوں کو رہائی دلائی گئی ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران چاروں طرف لوگ خاموش اور بے حرکت کھڑے رہے۔ ان سب کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے۔ فتح مندی کی جھلک ہر آنکھ میں نمایاں تھی۔ میرے پوچھنے پر سردار بشرگل نے بتایا کہ جنگ کے تمام مقتولین کو نماز عصر کے بعد دفن کر دیا گیا ہے۔ کرن بھی ان میں شامل تھی۔ کرن نے جس جذبے سے عیسیٰ جان کے خلاف ہماری مدد کی تھی وہ قابل تحسین تھا۔ کرن کو لڑائی کے دوران گولی لگی تھی، معلوم نہیں وہ کس کی گولی تھی، ہماری یا عیسیٰ جان کے آدمیوں کی۔ بہرطور وہ گولی کسی مرد ہی نے چلائی تھی۔ کئی سال تک شب و روز مرد کے دستے ستم کا شکار رہنے والی آخر ایک مرد کے ہاتھوں ہی اپنی نیند سو گئی تھی۔ پاؤندہ بستی کے بہت سے لوگ کرن کے نام سے واقف تھے اور اسے پہاڑی ریستوران کی دلکش رقاصہ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ رقاصہ جو ہر رات حسن کا بازار لگاتی ہے اور اپنی اداؤں کی قیمت وصول کرتی ہے، ایک روز ایسی ادا سے موت کو گلے لگائے گی کہ وہ سب اس کے احسان تلے دب جائیں گے۔ جو ہی ہماری بات چیت اختتام کو پہنچی، لنگر خان کے گرد پھر تماشائیوں کا ہجوم ہونے لگا۔ وہ غدار تھا، ان کا مجرم تھا۔ اس کی مخبری کا نتیجہ کھلی جنگ کی صورت میں نکلا تھا اور اس جنگ کے نتیجے میں کئی عورتیں بیوہ اور کئی بچے یتیم ہو گئے تھے۔ ان سب مرنے والوں کا خون لنگر خان کی گردن پر تھا اور قبائلی قانون کے مطابق اس کی گردن کا مارا جانا ضروری تھا، لیکن گردن مارنے کے لیے گھوڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے دیکھا ایک درمیانی عمر کا شخص ہجوم سے نکل کر آگے آیا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا، بھاری بھرکم پگڑی گلے میں جھول رہی تھی۔ سردار بشرگل کے سامنے پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ تب میں نے غور سے دیکھا اس کے منہ میں گھاس یا ایسی ہی کوئی دوسری چیز تھی۔ گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر جھکا ہوا بالکل کوئی چوپایا نظر آتا تھا۔ اس نے مدھم آواز میں سردار بشرگل سے کوئی بات کی، لہجہ سراسر فریادی تھا۔ میرے دریافت کرنے پر صوبیدار مرجان نے بتایا کہ یہ شخص لنگر خان کا بڑا بھائی ہے اور مقامی رواج کے مطابق سردار بشرگل سے رحم کی درخواست کر رہا ہے۔ منہ میں گھاس لے کر چوپائے کی طرح کھڑا ہونے کا مطلب اپنی بے پناہ ندامت اور عاجزی کا اظہار ہے۔ اس طرح کا ایک منظر میں پشاور کے ایک نواحی گاؤں میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت معاملہ دو پارٹیوں میں خون بہا کی ادائیگی کا تھا۔ کچھ دیر تک سردار بشرگل اور لنگر خان کے بھائی میں بات ہوتی رہی، پھر لنگر خان کا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دو افراد اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب لے گئے۔ آثار سے ظاہر تھا کہ لنگر خان کے لیے رحم کی یہ اپیل مسترد کر دی گئی تھی۔ ہجوم میں اب بھی قراری نظر آ رہی تھی۔ تماشائیوں میں بہت کم ایسے تھے جو لنگر خان کو رحم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زیادہ تر نگاہیں دلچسپی کا اظہار کر رہی تھیں یا ان میں لنگر خان کے لیے قہر کے جذبات موجزن تھے۔ میں لشکر خان سے پوچھا، لنگر خان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ بولا، ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا برادر، وہ 4 عدد گھوڑا دیکھ رہا ہے نا تم؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لشکر خان بولا، وہ 4 گھوڑا بھاگے گا اور اس بدبخت کا جسم پھاڑ کر پھینک دے گا۔ گھوڑے جسم پھاڑ کر پھینک دیں گے؟ یہ بات فوراً میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب 2 افراد نے لنگر خان کے پاؤں سے نائلون کے مضبوط رسے باندھنے شروع کیے تو آنے والے لمحوں کا خونی نقشہ میری نگاہوں میں کھنچ گیا۔ خدا کے پناہ، ایک نہایت ہولناک منظر یہاں دیدہ اور دل کا امتحان لینے والا تھا۔ لنگر خان کی دونوں ٹانگوں کو 2 گھوڑوں نے مخالف سمت میں کھینچنا تھا اور اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ نسیم حجازی کے ناول آخری چٹان میں تاتاریوں کے ظلم و ستم کا باب ایسے ہی خون چکا واقعات سے عبارت ہے۔ تاتاری سمرقند و بخارا کے اسیران کو اسی طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک روز یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ پڑھنے سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اس روز مجھ پر پوری طرح عیا ہوا۔ میں لنگر خان کا زرد مائل سفید چہرہ دیکھا، اس کے اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، خشک ہونٹ، منتشر بال، وہ چند گھنٹوں میں ہفتوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ قدرت بھی انسان کو کیا کیا تماشے دکھاتی ہے۔ یہی لنگر خان تھا جو چند روز بیشتر بڑے تمتراک سے نجوں کے جھونپڑے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے سانوں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ حالات اتنی تیز رفتاری دکھائیں گے۔ چند روز کے اندر اندر وہ نہ صرف اپنے قبیلے کے خلاف مخبری کرے گا بلکہ ایک دھواں دھار جنگ کے بعد پکڑا بھی جائے گا، اور پھر اسی جھونپڑے کے سامنے جہاں سے وہ سینکڑوں مرتبہ آزادانہ گزر چکا ہے، ایک پیڑ سے یوں بندھا ہوگا کہ اہل قبیلہ اس کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ میری نگاہیں لنگر خان کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ اپنے انجام کے بارے میں پریقین تھا اور اس کیفیت نے اس پر عجیب بے بسی طاری کر دی تھی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے اسے اپنے آپ سے اور ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہ ہو۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں آئی کہ آگے بڑھ کر لشکر خان کے لیے رحم کی درخواست کروں۔ لشکر خان میرے پہلو میں کھڑا تھا اور میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے ارادے کو بھانپ لیا، میرا بازو تھام کر بولا، نہیں برادر، آگے جانے کا ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ تمہارا یا ہمارا بات اب کوئی نہیں سنے گا۔ اس قبیلے کا اندرونی معاملہ ہے،
اور قبائلی جرگہ مجرم کو سزا دیا بغیر نہیں چھوڑے گا۔ پھر بھی خان ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، جرم کے مقابلے میں یہ سزا بہت سخت ہے، اور اگر یہ لوگ اسے مارنا ہی چاہتے ہیں تو پھر سیدھی طرح گولی مار دیں۔ لشکر خان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری یہ بات بھی فضول ہے، یا سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح قبیلے کا قانون بتاتا ہے، اور قبیلے کا قانون بتاتا ہے کہ غدار کا سزا عبرتناک موت ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ اگر یہ شخص سردار بشرگل کا سگا بھائی بھی ہوتا نا تو جرگہ اسے معاف نہیں کرتا۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی لنگر خان کی ٹانگیں رسوں سے باندھی جا چکی تھیں، اور یہ کوئی معمولی رسے نہیں تھے۔ ہر رسہ قریباً 3 انچ لپیٹ کا تھا، اور اس کی لمبائی 50 گز سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں رسوں کو 2 گھوڑوں کی پشت سے منسلک کر دیا گیا۔ گھوڑوں پر چاقو چوبند سوار براجمان ہو گئے تو ایک سن رسیدہ باریش شخص جھک کر چلتا ہوا لنگر خان کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں سنہرے دانوں والی ایک بڑی تسبیح جھول رہی تھی۔ لنگر خان کے سامنے کھڑا ہو کر وہ پہلے تو کچھ پڑھتا رہا، پھر اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں کافی فاصلے پر تھا، لہذا اس گفتگو کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی۔ غالباً لنگر خان سے اس کی وصیت دریافت کی جا رہی تھی۔ ہجوم کی بےقراری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ بار بار آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور لٹھ بردار انہیں پیچھے دھکیل دیتے تھے۔ تماشائی لنگر خان کے چاروں طرف موجود تھے، تاہم ہجوم سامنے کی طرف تھا۔ تماشائیوں کے اس حصار میں 2 مقامات پر شگاف ڈالے گئے تھے، یعنی وہاں سے تماشائیوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یوں لنگر خان کی دائیں اور بائیں جانب ہجوم میں 2 راستے بن گئے تھے۔